عزیز طلبہ السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال اول سیمسٹر اول اردو زبان دوم کی نصابی کتاب مطالعہ ادب کے حصے نثر میں ڈرامہ تلاش شامل نصاب ہے۔ اس ڈرامے کو امتیاز علی تاج نے لکھا اور اس کو قدسیہ زیدی نے ترتیب دے کر پیش کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈرامے کا فن کیا ہے اور ڈرامے کی تعریف کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ڈرامہ یونانی لفظ ڈرا سے بنا ہے جس کے معنی حرکت کے ہیں۔ لفظ جو ڈرامہ ہے حرکت سے متعلق ہے، اور ادب کی اصطلاح میں ڈرامہ ایسی صنف کو کہتے ہیں جس میں کچھ کرداروں کے مکالموں اور ان کی حرکات و سکنات کو منظر نگاری کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی کہانی ہوتی ہے جس میں کردار ہوتے ہیں، یہ کردار جو ہے اسٹیج پر اپنی بات چیت کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، جس میں حرکت بھی ہوتی ہے، منظر بھی ہوتی ہے، مکالمے بھی۔ ڈرامہ اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈرامہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیج ہو۔ اسٹیج سے مراد کوئی مقام ہو جہاں پر کچھ کردار جمع ہوں اور وہ بات چیت کے ذریعے کہانی کو پیش کر عملی طور پر نخالی جسے کہتے ہیں، تو کہانی پیش کرتے ہیں کچھ کردار۔ تحریری ڈراموں میں کرداروں کے مکالموں اور منظر نگاری کے ذریعے تاثر پیش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ڈرامہ جو ہے پیش کیا جاتا ہے اسٹیج پر، لیکن بعد کے دور میں ڈراموں کو لکھا گیا اور ان ڈراموں کو پھر اسٹیج پر پیش کرے۔ پھر اس کے بعد جب ترقی ہوئی تو ڈرامے ریڈیو پر پیش ہوئے اور جس میں آواز ہوتی تھی، اور بعد میں فلم اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ڈرامے پیش کیے گئے۔ تو ڈرامہ مجموعی طور پر کوئی کہانی کی عملی پیشکش ہے، اور واجد علی شاہ، امانت حسن، آغا حشر کاشمیری، محمد مجیب، امتیاز علی تاج، اظہر افسر وغیرہ اردو کے اہم ڈرامہ نگار ہیں۔ جو ڈرامے کی بنیادی تعریف ہی کہ یونانی زبان کے طرف ڈرا سے بنا ہے جس کے معنی حرکت کے ہیں، اور ایسی صنف جس میں کوئی کہانی کو کچھ کردار مکالموں کے ذریعے پیش کرتے ہیں اور ڈرامہ اسٹیج پر ہوتا ہے، اس پر منظر نگاری ہوتی ہے۔ تو اب ڈرامہ ہمارے پاس ایک ہے تلاش۔ تو اس ڈرامے کے کرداروں اور ڈرامے کے تعارف سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ نگار ہیں امتیاز علی تاج، ان کا تعارف کیا ہے۔ امتیاز علی تاج کا خاندان اصل میں سہارنپور کا تھا۔ ان کے والد ممتاز علی لاہور گئے اور وہاں سے تعلیم نسواں کے سلسلے میں مختلف کتابیں اور رسالہ تہذیب نسواں نکالا۔ امتیاز علی تاج کو بچوں کے ادب سے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہوں نے دارالاشاعت کے ذریعے اردو زبان و ادب کی غیر معمولی خدمت انجام دی۔ امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ انارکلی ہے اور اردو ادب میں خاصے کی چیز ہے۔ اس ڈرامے کو بجا طور پر امتیاز علی تاج کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں ایک شاندار ادبی کارنامہ ہے اور اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک نمایاں اور اہم سنگ میل رکھتا ہے۔ اردو میں جتنے ڈرامے لکھے گئے ان میں امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی بہت مقبول ہوا۔ اس ڈرامے میں انارکلی کا کردار ہے اور سلیم، جسے اکبر اعظم کا بیٹا جو سلیم ہوتا ہے جہانگیر، وہ دونوں کی جو ہے عشق کی داستان ہے، اور اسی انارکلی ڈرامے پر بعد میں مشہور فلم مغل اعظم بنائی گئی۔ تو امتیاز علی تاج اس ڈرامے سے بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے بعد میں چچا چھکن کے کارناموں کے نام سے کتاب لکھی، جس میں چچا چھکن کی مختلف حرکتوں اور عادتوں کو بڑے دلچسپ انداز میں لکھا گیا۔ شخصیت کا دلچسپ یا مضحکہ خیز ہونا کوئی ایسی بات نہیں، البتہ ان کو لفظوں کے ذریعے سامنے لا کر رکھ دینا، اور اس خوبی کے ساتھ سنجیدہ آدمی بھی اسے پڑھ کر ہنسنے سے باز نہ رہ سکے۔ اردو ادب میں تاج کی کتابیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ امتیاز علی تاج اور چچا چھکن کی حرکتوں کو بنا کر انہوں نے کتابی شکل دی ہے،
اب اسی چچا چھکن کے کارناموں سے قدسیہ زیدی نے یہ ڈرامہ ترتیب کیا۔ قدسیہ زیدی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سابق وائس چانسلر کرنل بشیر حسین زیدی کی بیوی تھی۔ آپ نے زندگی کا اہم حصہ نئی دہلی میں گزارا۔ اس کے بعد زندگی کی ابتدا بچوں کی کتابوں سے ہوئی، جس میں گاندھی بابا کی کہانی بہت مقبول ہوئی۔ اس کا پیش لفظ پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا۔ اس پر حکومت ہند نے انہیں انعام بھی دیا۔ انہوں نے بچوں کے لیے متعدد ڈرامے لکھے، لیکن جلد ہی بچوں کے ادب کے ساتھ انہیں ڈرامہ نگاری کا شوق ہوا، اور یہ شوق اس حد تک بڑھ گیا کہ آپ نے چند احباب کی مدد سے دلی میں ہندوستانی تھیٹر کی بنیاد رکھی اور تن من دھن سے اس کام میں لگ گئیں۔ اس تھیٹر کے ذریعے بیگم زیدی نے متعدد ڈرامے پیش کیے جو دہلی کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں دکھائے گئے۔ انہیں عوام نے بے حد پسند کیا، اور ان ڈراموں نے پنڈت جواہر لال نہرو سے بھی خراج تحسین حاصل کیا۔ تو قدسیہ زیدی جو ہے ڈرامہ کا انہوں نے تھیٹر شروع کیا اور ڈرامے تیار کیے۔ بیگم زیدی کے زیادہ ڈرامے مشرق و مغرب کے اہم ڈراموں سے ماخوذ ہیں۔ مشرق و مغرب سے مراد دیگر زبانوں کے جو یورپی زبانیں ہیں، ایشیائی زبان۔ انہوں نے ان ڈراموں میں ہندوستانی ماحول کو اس خوبی سے منتقل کیا کہ ان پر اصل کا شبہ ہوتا ہے۔ ان کی زبان سادہ اور مکالمے چست ہوتے ہیں۔ بیگم زیدی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کسی ڈرامے کو اردو میں اپنانے کا خیال کرتی تو چند روز میں اپنے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر لیتی کہ گویا وہ اسی ماحول میں سانس لے رہی ہیں، اس ڈرامے سے متعلق تمام چیزیں پڑھ رہی ہیں۔ وہ جس لگن سے اپنے ادبی کام کرتی تھیں وہ قابل رشک تھا۔ بیگم زیدی نے سنسکرت کی شاہکار شکنتلا کا اردو اور ہندی میں ترجمہ کیا۔ شکنتلا کے نام سے مشہور ڈرامہ ہے، اس کو بھی انہوں نے اردو اور ہندی میں پیش کیا۔ اس کے لیے انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی اور مہینوں کی ریاضت کے بعد مکمل کیا ڈرامے۔ یہ تو شکنتلا کے ترجمے پہلے بھی ہو چکے، لیکن بیگم زیدی کا ترجمہ منفرد تھا۔ ابھی اردو ادب میں ان کے کاموں کا پوری طور پر جائزہ نہیں لیا گیا۔ ان کی بہت سی کتابیں ابھی شائع نہیں ہوئی، لیکن جب یہ کام ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اتنے تھوڑے عرصے میں کتنا کام کیا ہے۔ بیگم زیدی نے امتیاز علی تاج کی مشہور کتاب چچا چھکن کے 4 روپوں کو ڈراموں کی شکل دی۔ تلاش اس کا ایک روپ ہے۔ یہ چاروں ڈرامے اکثر اسکولوں میں اسٹیج بھی کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے چچا چھکن کے نام سے جو امتیاز علی تاج کی کتاب ہے اس کو 4 ڈرامے میں شکل دی اس کو، اور ایک تلاش کے نام سے جو ہے یہ ڈرامہ ہے۔ اب ڈرامہ تلاش کی جو تعارف ہے اس کا یہ ہے کہ یہ ڈرامہ انارکلی کے خالق امتیاز علی تاج نے چچا چھکن کے عنوان سے کتاب لکھی، جس میں چچا چھکن کی مختلف حرکتوں کو دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا۔ قدسیہ زیدی نے جیسا کہ کہا گیا امتیاز علی تاج کے کردار کی کتاب چچا چھکن کے 4 ڈراموں میں تبدیل کیا، اور اسی میں سے ایک ڈرامہ جو ہے یہ ڈرامہ تلاش ہے۔ اس ڈرامے کے جو کردار ہیں چچا ہے، چاچی ہے، ودو ہے، چھٹن، بنو، اماں جی، بندہ خان صاحب وغیرہ۔ اب ذیل میں جو ہے اب ہم اس کی تفہیم پیش کرتے ہیں۔ اب یہ جو ڈرامہ ہے تو اس کا منظر کیا ہے کہ یہ اصل میں شمالی ہند کے ایک گھر کا منظر ہے جہاں چاچا رہتے تھے۔ تو دالان میں ایک چارپائی، ایک تخت جس پر میلے کپڑے رکھے ہیں، 2 کرسیاں، 2 چھوٹی میزیں، سراہی وغیرہ ہیں، فرش پر کاغذ، چھٹیاں اور رسی کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ پچھلی دیوار میں ایک دروازہ ہے جو غسل خانے میں کھلتا ہے۔ دائیں ہاتھ کا دروازہ باورچی خانے کو بائیں کی طرف جاتا ہے۔ سامنے دیوار پر ایک ربڑ کی تھیلی ٹنگی ہے۔ چلے کا جاڑا ہے، یعنی شمالی ہند میں بہت شدید جاڑا سردی ہوتی ہے۔ صبح کے 3 بجے ہیں، اور یہ جو گھر کا منظر بیان کیا گیا ہے، چچا سر سے پاؤں تک لحاف اوڑھے سو رہے ہیں، کمرہ ان کی خراٹوں سے گونج رہا ہے۔ بائیں ہاتھ کا دروازہ کوئی دھڑ دھڑ پیٹ رہا ہے، جواب نہ ملنے پر پھر پیٹتا ہے۔ اب یہ منظر ہے کہ رات کا آخری پہر 3 بج رہے، شدید سردی ہے، اور گھر میں چچا جو ہے سر سے پاؤں تک لحاف اوڑھے سو رہے ہیں، اور سونے کے دوران ان کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ
کوئی دروازے پر کھٹکھٹ مارتا ہے، چچا لحاف میں سے ہاتھ نکال کر لیمپ جلاتے ہیں، پھر نہایت احتیاط سے منہ لحاف میں سے نکالتے ہیں، گھڑی میں وقت دیکھ کر لا حول ولا قوہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہو جی؟ زوردار دستک ہوتی ہے، دم بھی لو گے یا پیٹے ہی جاؤ گے کیواڑ؟ چچا لحاف میں سے نکلتے ہیں، کنٹو پینٹ، یہ سردی کے دنوں میں یہ کان کو چھپانے کے لیے جو پٹی ہوتی ہے کنٹو پہ رضائی اوڑھتے ہیں اور سو سو کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کے دروازے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی وقت ہے بھلے آدمی کو جگانے کا؟ یہ کھٹکا جو مارے تھے تو یہ رات کے 3 بجے سردی میں جو ہے مشکل سے اٹھتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں کہ یہ رات میں جگانے کا کوئی طریقہ ہے؟ دروازہ کھولتے ہی جو ہے کیا دیکھتے ہیں، ابے پاجی تو اس وقت کیا کر رہا ہے یہاں؟ سامنے نوکر تھا تو ملازم کہتا ہے خان صاحب کے پیٹ میں بہت درد ہے، انہوں نے تمہاری ربڑ کی تھیلی منگائی۔ اب یہ سیدھا جو ہے مکالمے کا انداز ہے، نوکر آ کے کہتا ہے کہ بازو والے جو خان صاحب ہیں ان کے پیٹ میں درد ہے اور آپ کی ربڑ کی تھیلی منگائی ہے۔ اب یہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے پیٹ میں درد ہو یا جسم میں کہیں درد ہو تو ربڑ کی تھیلی گھر میں رکھتے تھے اور اس تھیلی میں گرم پانی کر کے سیکا لیتے جس سے آرام پہنچتا تھا۔ تو چچا کے گھر میں پڑوسی ہے چچا، ان کی تھیلی نہیں تھی تو انہوں نے خان صاحب کے نوکر کو بولا کہ تمہارے خان صاحب کے پاس سے مجھے تھیلی لا کے۔ چچا جو ہے غصے میں آ کے کہتے ہیں بس کھا گئے ہوں گے رات دعوت میں اناپ شناپ، آخر کھانا کسی اور کا تھا تو پیٹ تو خان صاحب کا اپنا تھا۔ جمائی لیتے ہیں، کوئی یہ پوچھے کہ بھلا ناڑی کسی توپ بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر پٹھان جو ٹھہرے اور پھر یہ کہ صبح 3 بجے پیٹ میں درد کر لیا۔ اب چچا جو ہے رات میں ان کو نیند میں سے جگائے، غصے میں آئے اور خان صاحب تھیلی منگائے اور زیادہ غصہ ہو گیا اور نوکر کے سامنے بولے کہ رات میں دعوت کھا لیے ہوں گے، جو کچھ بھی اناپ شناپ کھا لیے ہوں گے، کھانا کسی اور کا تھا، پیٹ تو اپنا تھا اور اس کو توپ سمجھ کے بھر لیے وہ۔ ملازم بولا خان صاحب کے پیٹ میں تو 2 بجے سے درد ہے۔ چچا بول رہے لیجیے ذرا غور فرمائیے، شریف آدمی کچھ تو وقت کا لحاظ رکھا ہوتا، بے وقت کی راگنی اسی کو کہتے۔ ملازم بولتا اجی کوئی یہ بھی اپنے بس کی بات ہے، پیٹ میں درد کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ چچا کہتے ہیں تو پھر کیا ہمارے بس کی بات ہے؟ خیراتی ہسپتال میں داخل کیوں نہ ہوئے؟ گورنمنٹ کا جو ہاسپٹل ہوتا ہے اس پہ کیوں داخل؟ یہ تو گھر ہے، کوئی شفا خانہ تو ہے نہیں کہ جس وقت جس کا جی چاہا سوتوں کو بے آرام کیا اور ربڑ کی تھیلی طلب۔ تو خان صاحب غصہ ہی کر رہے کہ دواخانہ کیوں نہیں گئے، یہ دوسروں کے گھر میں کیا ہاسپٹل سمجھے کیا؟ ملازم کہتا ہے تو پھر چچا تو پھر کیا، اب آیا ہے تو لیتا ہی جا تھیلی، رک ہم ابھی لائے دیتے ہیں۔ دیوار پر سے تھیلی اتار کر دیتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ نامعقول انسان، گھنٹوں پر رضائی اتار کر رکھ دیتے ہیں اور لحاف میں گھس جاتے ہیں، لیمپ بڑھا کر منہ لحاف سے لیمپ بجھا دیتے ہیں اور منہ لحاف سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار پھر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لحاف میں سے منہ نکل کر اب یہ کہلوایا ہوگا کہ انتقال فرما گئے ہیں، آ کر تجہیز و تکفین کا انتظام کر دو مردود۔ لیمپ جلاتے ہیں، جا کر دروازہ کھولتے ہیں تو خان صاحب کا نوکر تھیلی لیے کھڑا ہے۔ اب چچا جو ہے نوکر کو غصہ کر کے تھیلی دیتے ہیں اور آ کر جیسے ہی سونے کی کوشش کرتے پھر آواز آتی تو سمجھ گئے کہ کیا آپ خان صاحب کے مرنے کی اطلاع لایا کہ ان کے جنازے کا انتظام کریں؟ ملازم کہتا ہے خان صاحب نے کہا کہ اسے اپنے پاس انڈے دینے رکھ لیجئے، ہم بوتل سے کام چلا لیں گے اور کبھی ہم سے پالش کی شیشی منگا کر دے گی۔ اب یہ نوکر ہوتے ہیں ایسے ادھر کے بعد ادھر، ادھر کے بعد ادھر لگاتے ہیں، تو تھیلی دیتے دیتے یہ جو خان صاحب کا نوکر ہے چچا کا، اس نے خان صاحب پہ لگا دیا کہ آپ کے بارے میں چچا نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ تو خان صاحب کو غصہ آ گیا تو وہ نوکر کو تھیلی واپس کر دیتے، بولے اسے اپنے پاس انڈے دینے رکھ لیجیے، یہ انڈے دینا محاورہ ہے، بس اس کو ایسے ہی کونے میں ڈال دیجیے، ہم بوتل سے کام چلا لیں گے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ربڑ کی تھیلی نہیں ہوئی تو کانچ کی بڑی سی بوتل میں گرم پانی ڈال کے بھی سیکا لیتے ہیں، اس سے بھی آرام پہنچتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ لوگ جو ہے یہ جو لکڑی کا چولہا ہوتا ہے اس کے اندر اینٹ گرم کرتے ہیں
اور وہ گرم گرم اینٹ کے اطراف سے کپڑا لپیٹ کر سیکا لیتے ہیں، اور اب تو سیکا لینے کی انفرا ریڈ لائٹ کے نام سے مشین بھی آ گئی ہے۔ چچا جو ہے تھیلی ہاتھ میں لیے دمبا خود کھڑے ہیں۔ ارے کمبخت، صبح صبح پرائیویٹ بات جا کر خان صاحب سے بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو ہم نے، بلکہ خان صاحب بولے، چچا بولے ارے میں ایسے ہی بولا تھا، تم جا کے کیوں لگا دیا ان کو؟ ملازم بولا، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب بیمار ہوں تو خیراتی ہسپتال میں چلے جائیے۔ تو ایک اور بات ہے کہ چچا جو ہے جب تھیلی دیتے ہوئے غصہ کیے تھے اور خان صاحب کے پاس گیا نوکر، تو اس نے کہا کہ اب کبھی ہم سے پالش کی شیشی منگا کر دیکھیے گا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ کبھی چچا کو پالش کی شیشی کی ضرورت تھی تو وہ خان صاحب سے منگا لیے تھے۔ اب جو ہے جب خان صاحب تھیلی منگائے تو 4 باتیں کر کے دیے، تو خان صاحب پھر سے جو ہے ان کو بولے کہ آؤ پھر کبھی جو ہے ہم سے پالش کی شیشی منگا کے دیکھو۔ یہ دونوں کا سوال جواب ہوا۔ چچا ذرا ملاحظہ تو فرمائیے، شرافت خان صاحب کی دروازہ بند کر لیتے ہیں، ربڑ کی تھیلی تخت پر پٹک دیتے ہیں اور پھر آ کر لیٹ جاتے ہیں، جیسے ان کے باپ کی میراث مجھے ربڑ کی تھیلی ملی تھی ہوں۔ اور مزاج تو دیکھو پٹھان کا کہ اپنے ہی پاس انڈے دینے دیجیے مرغی کے، دھمکے دیتا ہے کہ پالش منگا کر دیکھیے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے شہر بھر میں یہی تو ایک موچی رہ گیا ہے۔ لیٹ کر لیمپ بڑھا دیتے ہیں، سونے کی کوشش کرتے ہیں، لحاف میں سے منہ نکال کر کمبخت اجالا ہی نہیں ہو چکتا کہ امامی چلم ہی بھر لاتا، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایک اور ان کا جو ہے گھر میں کوئی ہے امامی، اور وہ صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، حقے میں جیسے تمباکو بھرتے ہیں، چلم کہتے ہیں۔ سارا گھر پڑا سو رہا ہے، جسے کمبختوں کو سانپ سونپ گیا، کھڑے ہو جاتے ہیں افلاطون، اور آخر اس میں جھوٹ بھی کیا ہے کہ گھر ہے کوئی خیراتی ہسپتال تو ہے نہیں کہ جس وقت جس کا جی چاہا سوتوں کو بے آرام کیا اور ربڑ کی تھیلی طلب کر لی۔ آخر کچھ چندے کی تھیلی ہے، اور پھر یہ مزاج کہ اپنے ہی پاس انڈے دینے دیجیے۔ دائیں ہاتھ کے دروازے سے باورچی خانے میں جاتے ہیں، وہیں سے گھرداری کرنے چلی آتی ہیں۔ اندر آتے ہیں، اتنی توفیق نہیں کہ سونے سے پہلے بھوبل میں لکڑی دبا دیں۔ چارپائی کے پاس آتے ہوئے اور ہر وقت کی ضد کے یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں۔ چچا جو ہے اب اپنے گھر والی کو غصہ کرتا کہ میں کام سے مر جاتا ہوں، غصے میں آ کر حالت یہ ہے کہ گھر میں پالش تک منگا کر رکھنے کا ہوش نہیں، ضرورت ہو تو ہمسایوں کے ہاں سے پالش منگایا جاتا ہے۔ چارپائی پر بیٹھ کر اور اس کمزر کو دیکھو کہ پالش کیا دے دی، حاتم کے گور پر لات مار دی۔ چچا جو ہے مسلسل غصے کا اظہار کرتے ہیں، بیوی کو بولتے کہ گھر میں پالش کیوں نہیں رہی؟ جو برابر پالش لے لی تو بدلے میں ربڑ کی تھیلی انہیں بخش دو کمینہ کہیں کا۔ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بیوی صاحبہ کو دیکھیے جنہیں اتنا خیال نہیں کہ چلم کے لیے تھوڑی سی آگ کا انتظام کرتے، بڑبڑاتے ہوئے کاغذ، چٹپٹیاں، رسی وغیرہ جمع کرتے ہیں، پھر باورچی خانے میں جا کر لوہے کی انگیٹھی لاتے ہیں، میز پر سے ماچس لے کر انگیٹھی میں آگ جلاتے۔ تو چچا سردی میں صبح صبح جو ہے حقہ بھرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور باتوں ہی باتوں میں بیوی کو غصہ کرتے ہیں، خان صاحب کو غصہ کرتے ہیں۔ لیجیے اب تمباکو کی تلاش۔ پھر باورچی خانے میں جا کر لپٹن چائے کا گندا سا ٹین زمین پر پٹک دیتے ہیں، کمبخت خالی پڑا ہے، تمباکو ہاتھ دھو لے۔ امامی بیج دروازے سے غسل خانے میں جاتا ہے، چچی بستر وغیرہ ٹھیک کرتی ہیں، پھر دائیں سے باہر چلی جاتی۔ چچی باہر سے منہ دھو چکا ہو تو ادھر غسل خانے میں آ جا۔ امامی ایک نوکر ہے، ابھی آیا، غسل خانے میں سے منہ پوچھتا ہوا نکلتا ہے اور دائیں سے باہر چلا جاتا۔ چچا بائیں سے اندر آتے ہیں، چہرہ تمتمایا ہوا ہے، بڑبڑا رہے، ربڑ کی تھیلی بخش دو، باپ کی میراث موچی کہیں کا۔ اب رات بھر ان کو جو ہے رات سے یہی جو ہے غم لگا ہوا ہے کہ بازو والے خان صاحب نے انہیں تانا دیا۔ امامی کشتی میں چائے لے کر آتا ہے، بیوی نے چائے بھجوائی ہے، چچا لے جا واپس اور کہہ دے کہ اسے بھی اٹھا کر طاق میں رکھ۔ امامی چائے لے کر چلا جاتا ہے۔ نوکروں کے سامنے کیا، ہمسایوں کے سامنے تک بھی مجھے رسوا کر ڈالا، ورنہ اس پٹھان کی طاقت تھی کہ پالش کا تانا دے جاتا۔ آخر کوئی حد بھی ہو، بس اب ہو چکی، اب انہیں ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے مگر انکار۔ جب دیکھو نوکروں کی طرفداری زندگی اجیرن کر ڈالی۔ آیا تھا بڑا طاق کا بچہ،
طاق میں پالش کی شیشی منگا کر نہ رکھی گئی، شیشی ہوتی تو میں کیوں منگاتا؟ اس چمار سے پالش میری عقل ماری گئی تھی، جو برابر پالش لے کر ربڑ کی تھیلی انہیں دے ڈالو، بڑے آئے کہیں بس۔ تو چچا گنگناتے ہوئے باتیں کرتے رہتے ہیں، دائیں ہاتھ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اندر جھانکتے ہیں، پھر واپس لوٹتے ہیں۔ ہم نہیں پئیں گے چائے، امامی کو پلا دیں، غصے میں ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ ودو اور چھٹن اندر آتے ہیں۔ ودو تولیہ ہاتھ میں لیا ہے، غسل خانے میں چلا جاتا ہے۔ چھٹن لٹو سے کھیلتا ہے، غسل خانے کا دروازہ بند ہے، پانی گرنے کی آواز آتی ہے۔ چھٹن لٹو چھوڑ کر جاتا ہے اور غسل خانے کا دروازہ پیٹتا ہے۔ اب یہ بچے ہیں جو ہے، صبح کا منظر ہے، پانی نہاتے ہیں۔ چھٹن جلدی نکلو، ہم بھی نہائیں گے۔ ودو اندر سے نہیں نکلتے، نہا لیں گے تو نکلیں گے۔ چھٹن دروازہ پیٹ کر نکلو گے کیسے نہیں؟ ودو جاؤ، جا کر اماں سے کہہ دو۔ چھٹن کہتا نکلو نکلو، دروازہ پیٹتا ہے، پھر جا کر لٹو سے کھیلنے لگتا۔ چچا غصے میں اندر آتے ہیں اور سیدھے غسل خانے کے دروازے کی طرف جاتے ہیں۔ دروازہ بند ہے، چچا کا سر اس سے ٹکراتا ہے۔ ودو اندر نہیں مانے گا تو چھٹن میں اماں سے جا کر کہہ دوں گا، چھٹن مجھے نہانے نہیں دیتا۔ چھٹن ہنسی کے مارے بے قرار ہو جاتا ہے۔ چچا سر سہلاتے ہیں، پھر چھٹن کو ہنستے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں۔ چچی دائیں سے اندر آتی ہے، چھٹن دوڑ کر چچی سے لپٹ جاتا ہے۔ چچا بے بس ہو کر لوٹتے ہیں اور چھٹن دائیں کو چلے جاتے ہیں۔ غسل خانے کا دروازہ پیٹ کر باہر نکل، اندر سے نہا تو لوں، نہیں ابھی نکل، صابن تو اتار لوں، کہہ دیا جو ابھی نکل، جیسا ہے ویسا ہی نکل۔ ابا صابن لگا ہے، آتا ہے باہر بتاؤ، میں صابن ہے تو ہوا کرے۔ تو چچا غصے میں ہے اور اندر حمام میں جو بچہ ہے وہ نہا رہا تھا، اس کو فوری نکلنے کے لیے کہے۔ ودو صابن منہ اور جسم پر ملے دھڑلے تولیہ لپیٹے اندر سے آتا ہے۔ پاجی کہیں کا نکل ہی نہیں چکتا تھا، ابے کہا جو تھا ہم نے، جیسا ہے ویسا ہی نکلا، چینچوائے چلا جاتا، ایک چانٹا رسید کر۔ بچہ روتا ہوا، صابن گھس گیا آنکھوں میں، روتا ہے، فوراً غسل خانے میں گھس جاتے ہیں اور اندر سے چٹخنی چڑھا لیتے۔ ودو دروازے پر کھڑا رو رہا ہے تو نہیں چپ ہوگا۔ ودو روتا ہے دیکھ کر میں کہتا ہوں سرک جا یہاں سے، نہیں اچھا نہ ہوگا، میں دروازہ کھول کر اتنی لگاؤں گے اماں ربڑ کی تھیلی سے سینک کرتے پھرے۔ اب یہ بچے کو غصہ کر کے حمام میں چلے گئے اور بچہ صابن لگے ہوا ہے، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے کہہ رہا ہے باپ سے۔ چچی دائیں سے اندر آتی ہے، کیا ہوا لال، کیوں رو رہا ہے؟ آجا تو میرے پاس آجا۔ ودو رو کر، ابا نہانے نہیں دیتے، غسل خانے میں سے نکال دیا، دیکھو تو اماں سارے پنڈے پر صابن لگا پڑا، جسم پر۔ چچی بولتی چچا کو حد کرتے ہیں، بعض دفعہ تو بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، اور آج صبح تو نہ جانے کیا آفت آ رہی، معلوم ہوتا ہے کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ چلو میں تجھے نہلا دوں، پھر کوئی اور کام کروں گی۔ چچی ودو لے کر دائیں کو جا رہی ہیں۔ چچا غسل خانے کا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں، پھر بند کر لیتے ہیں۔ ودو اور چچی لوٹ کر آتے ہیں۔ چچی غسل خانے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر، چھٹن کے ابا دوسرا تولیہ لا دوں؟ تولیہ تو بچہ باندھ کر چلا آیا ہے، پانی گرنے کی آواز۔ چچی ودو سے، چل تو چل نہیں لیتے، تولیہ تو لے لیں۔ دونوں چلے جاتے۔ چچا دروازہ کھول کر اندر آتے ہیں، گیلا کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے، دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر فوراً ہی اندر آتے ہیں جیسے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں۔ غسل خانے میں جاتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ طاق میں تلاش کرتے ہیں، طاق سب چیز طاق۔ بدماش پالش کی شیشی منگا کر دیکھے گا، بس یہی تو خرید سکتا ہے پالش، اور تو وہ سب خلانش ہے، ایک دم سے 6 شیشیاں خرید کر لاؤں گا اور سب کو طاق۔ اب چچا کی جو ہے حرکتیں یہاں پر دیکھنے کے قابل ہیں کہ وہ بچے کو نکال کے حمام میں جاتے ہیں، پانی نہا کے کچے بدن پہ کپڑے پہن لیتے ہیں، اب کچھ ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے دوران کہتے ہیں کہ پالش کی شیشی کا تو نے تانا دیا ہے، اب 1-2 نہیں جو ہے 5-6 لا کے شیشیاں رکھ لیتا ہوں، ایک دم سے 6 شیشیاں خرید کر لاؤں گا، طاق میں رکھوں گا۔ پاجی حرام خور تھمبا کو اٹھا کر طاق میں رکھ گیا، مگر اس پٹھان کے ہاتھوں ذلیل کرا دیا۔ اکڑوں بیٹھ کر نعمت خانے کے نیچے دیکھتے ہیں، لاہور ولاحہ گئی تو کہاں گئی، تکیے کے نیچے دیکھتے ہیں، آخر پر تو نہیں لگ گئے اسے، تخت پر رکھے ہوئے کپڑوں کو ٹٹول کے دیکھتے ہیں، یہاں بھی نہیں، چاروں طرف گھوم کر اس گھر میں ہر چیز غائب ہو جاتی۔ پھوہڑ پن کی حد ہو گئی، بھلا ان سے کوئی پوچھے
کہ اگر پالش کی شیشی منگا کر رکھ لیتی تو کیا حرج تھا، پھر تلاش میں لگ جاتے، تخت پر کے میلے کپڑے اٹھا کر ایک ایک کر کے جھاڑتے ہیں، کمبخت سوئی بھی ہو تو الگ ہو کر گر پڑتی۔ چچا کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا ڈھونڈا میں کہ سوئی بھی گری تو مل جاتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوٹوں کے نیچے دیکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں ہو سکتی ہے، داڑھی کھجاتے ہیں، اچھا صبح سے شروع کروں، صبح خان صاحب اپنے پاس انڈے دینے دیجیے بدماش، تو گنگنانے لگتے ہیں، رات کے 3 بجے پیٹ میں درد کر لیا، تقریب دہ انسان، اور یہ نہیں کہ صبح تک انتظار کر لیں، نہیں، لاٹ صاحب کے بچے رات کے 3 بجے جگائیں گے شریف آدمیوں کو، اور اسے دیکھو کہ صبح صبح جا کر پرائیویٹ بات خان صاحب سے کہہ دی، کمینہ کمزرف، بھلا یہ بات ان سے کہنے کی تھی کہ نوکر کے بارے میں کہہ، پھر بستہ ٹٹولتے، یعنی حد ہو گئی، ارے، اور رک جاتے، بندہ نامعقول گدھا، خوب یاد آیا، صبح باورچی خانے میں گیا تھا انگیٹھی لینے، شاید وہیں رکھ دی ہوگی۔ اصل میں چچا جو ہے اپنی عینک ڈھونڈ رہے ہیں، باورچی خانے میں جا کر دیکھی بیگم صاحبہ کی حرکت ایسی چپ چاپ اور انجان بنی بیٹھی ہیں، گویا کوئی بات ہی نہیں ہو، اس طرف نظر ہی نہیں اٹھاتی، چہرے پر کیا پارسے اور شہد بند پرس رہا ہے، چٹکی بجا کر اب آیا سمجھ میں، بھٹیا رہا ہے، نوازی تو ضرور ہے، دغا بازی انہوں نے چھپا رکھی، تبھی تو بے نیازی کا یہ عالم ہے، خیال ہوگا کہ آخر جھک مار کر مانگتے آئے تھے، پھر جھانکتے، اب اس طرف دیکھا نہ، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ چپکے میری پریشانیوں کا تماشا دیکھ رہی ہیں، اس بچپن کی بھلا کوئی حد بھی ہے، میں نے بھی بیگم صاحبہ کا پاندانی غائب نہ کیا ہو تو کہنا۔ مووا اندر آتا ہے، کیوں بے موے بیوی کیا کر رہی ہے؟ مووا ہنڈیا بکار رہی ہیں۔ چلا جاتا ہے بائیں ہاتھ کے دروازے سے، چچا ٹہلتے ہوئے، کیا بےہودہ مزہ ہے، اگر میں ان کی اونڈی کو دیا سلائی دکھا دوں، جب بنو اندر آتی ہے، ہنڈ کلیا کا سامان لیے ہوئے ہے، ابا میاں گڑ کے چاول کھاؤ گے؟ چچا بولے، ادھر تو بنو ایک کام کیجو، ہماری عینک کھو گئی ہے، باورچی خانے میں رکھی تھی، ڈھونڈ کر لا دے۔ بنو بولتی، کون سی عینک؟ چچا، احمق کہیں کی، جو عینک ہم لگاتے ہیں، اور کون سی؟ مگر تیری اماں کو نہ معلوم ہونے پائے، مسکرا کر اب بنو کہتی ہے، آپ اپنی عینک تو لگا رکھی ہے آپ نے؟ چچا جو ہے، کون سی؟ احمق کہیں کی، جو عینک ہم لگاتے ہیں، اور کون سی؟ ہاں، تو چون کر ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھاتے ہیں، اتارتے ہیں، ہاتھ میں لے کر گھماتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر بنو کی طرف دیکھے، یہ یہیں تھی، کب لگائی ہم نے؟ بنو زور سے خیخہ لگاتی ہے، اماں اماں، ہم تو اماں کو سنائیں گے، بھاگنے لگتے۔ چچا لپک کر اسے پکڑ لیتے ہیں، کیا ہوا، کہاں چلی، گلاب جامن کھائے گی؟ ارے وہ بات تو ہم نے مذاق میں کہی تھی، پاگل کہیں کی، اس میں اماں کو سنانے کی کیا بات، دیوانی ہوئی ہے کیا لائیں تیرے لیے پاگل؟ اب چچا جو ہے غصے میں اتنے پریشان تھے کہ ان کی آنکھوں پہ عینک لگے ہوئی ہے، لیکن اس کو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ اکثر جو ہے ضعیف لوگوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ عینک تو ان کی آنکھ پر ہوتی ہے، لیکن اسے گھر بھر ڈھونڈتے ہیں۔ اب بچی مذاق بناتی ہے کہ ہم اماں کو کہہ دیں گے، تو چچا جو ہے اپنی بیوی سے پھر جو ہے کچھ باتیں بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ تو مت بول، میں تجھے گلاب جامن دوں گا یا کچھ اور چیز دوں گا۔ بنو بھاگنے کی کوشش کرتی، اماں اماں، چچا تھپڑ ماروں گا میں، بنو اماں اماں، چچا بدتمیز، بنو کو دھکا دیتے ہیں، وہ گر کر رونے لگتی ہے، چچا جلدی سے بائیں ہاتھ کے دروازے سے باہر چلے آتے، چچی بہت جو بنو کیوں رے کر رہی، کیا ہوا؟ چچی دائیں سے آتی، بنو کو اٹھا کر پیار کرتی ہے، کیوں رو رہی ہے، صبح کس نے مارا؟ بنو کے ابا۔ چچی کو شرارت کی ہوگی، بنو ناک پہنچے، نہیں، ابا کی عینک۔ چچا بائیں سے آتے ہیں، بڑی سی ٹوکری مٹھائی کے ہاتھ میں لیے ہے، ابھی وہ چھٹن، وہ للو چلو، آؤ، ہم تمہارے مٹھائی لائے، لے بنو بٹیا تو بھی لے لے۔ سب کو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اور چچی باورچی خانے میں چلی جاتی، لے ودو تو ایک اور حصہ لے، اور بنو تو بھی لے، کاغذ پر مٹھائی رکھ کر، لے بنو یہ بیوی کو دیا۔ بندو جو ہے مٹھائی کو لے کر جاتا ہے، سب بچے مٹھائی کا۔ چچا فٹ لائٹ کے قریب آ کر، او امامی ذرا تو ادھر آ یار، یہ لو تم ایک آنا، اور اگر کام کرو گے تو 54 انعام، دیکھ خان صاحب نکڑ کی دکان پر حجام کے ہاں بیٹھے خط بنا رہے ہیں، بائیسیکل ان کی دکان کے باہر رکھا ہے، تو چپکے سے جا کر ان کی بائیسیکل میں پنکچر کر دے، بڑے پالش کی شیشی والے۔ اب چچا جو ہے
رات سے جو ہے خان صاحب کی بات پر افسوس کر رہے تھے اور غصے کا اظہار کر رہے تھے، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے اور اپنی عینک ناک پر رکھ کر اسے بھول گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کو مٹھائی لا کے کھلا کے چپ کراتے ہیں، اور ان کا جو دوسرا نوکر امامی ہے اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ ایک آنا اگر تو کام کر دیں گا میں تجھے 4 آنے دوں گا کہ سامنے خان صاحب حجام کی دکان میں بیٹھے حجامت کرا رہے ہیں، خط کے معنی حجامت کرانا، تو چپکے سے جا، ان کی سائیکل باہر رکھی ہوئی ہے اور پنکچر کر دے، کیلا چبا کے پنکچر کر دے، بڑے آئے پالش کی شیشی والے۔ تو چچا جو ہے خان صاحب سے بدلہ لینے کے لیے نوکر سے کہتے ہیں، تو اس طرح جو ہے یہ چچا جو عینک ڈرامہ تلاش میں عینک کی تلاش کا قصہ ہے، لیکن چچا کی حرکتیں اہم ہیں اور ان حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے بڑے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو آئیے جو ہے اب ہم اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ ڈرامہ تلاش کے مرکزی کردار چچا ہیں، جو اپنے تیز و تند باتوں اور بھولی بھالی حرکتوں سے توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ ایک رات چچا لحاف اڑے سو رہے تھے کہ ملازم دستک دیتا ہے۔ چچا گھڑی دیکھ کر لاحول پڑھتے ہیں اور غصے میں کہتے ہیں کہ اتنی رات گئے کون جگانے؟ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ملازم کھڑا ہے۔ ملازم کہتا ہے کہ خان صاحب کے پیٹ میں درد ہے اور انہوں نے آپ کے ربڑ کی تھیلی منگائی۔ یہ سن کر چچا غصے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے دعوت میں اناپ شناپ کھا لیا ہوگا، کھانا تو کسی اور کا تھا لیکن پیٹ تو خان صاحب کا اپنا تھا، کیا پیٹ کو توپ سمجھ کر بھر لیا؟ ملازم کہتا ہے کہ خان صاحب کو رات کو 2 بجے سے درد ہے۔ یہ سن کر چچا کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا وہ کسی خیراتی ہسپتال میں بھرتی ہو جاتے، کیا انہوں نے میرے گھر کو شفا خانہ سمجھ لیا؟ جب جی چاہا آ گئے اور سوتوں کو جگا لیا۔ غصہ کرتے ہوئے چچا ملازم کو ربڑ کی تھیلی دیتے ہیں اور لحاف اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ملازم پھر آواز دیتا ہے۔ چچا غصے میں کہتے ہیں کہ کیا اب خان صاحب کے انتقال کی خبر لائے ہو؟ ملازم ربڑ کی تھیلی واپس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خان صاحب نے اسے واپس کر دیا اور کہا کہ اسے اپنے پاس انڈے دینے رکھ لیجیے، ہم بوتل سے کام چلا لیں گے، اور کہا کہ کبھی ہم سے پالش کی شیشی منگا کر دیکھیں۔ خان صاحب سے یہ کڑک جواب سننے کے بعد چچا کمزور پڑ جاتے اور ملازم سے کہتے ہیں کہ میں نے خان صاحب کے لیے غصے میں جو باتیں کہی تھی اسے اس نے کیوں کہہ دیا؟ چچا خان صاحب کو کوستے ہوئے سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو ہے خان صاحب کی حرکتیں ہیں۔ دن میں بھی چچا غصے میں رہتے ہیں کہ خان صاحب نے پالش کا تانا دیا تھا۔ چچا سے غلطی ہوتی کہ وہ خان صاحب سے کبھی پالش کی شیشی منگا دیتے، اور جب خان صاحب نے ان سے ربڑ کی تھیلی منگائی تھی تو انہوں نے خان صاحب کو برا بھلا کہہ دیا۔ ملازم نے خان صاحب سے چچا کی کہی ہوئی باتیں کہہ دی، جس کے جواب میں خان صاحب نے چچا سے پالش کی ڈبی پھر منگا کر دیکھنے کا تانا دیا۔ اس بات کو لے کر چچا کی انا کو ٹھیس پہنچ گئی اور وہ گھر میں پالش کی ڈبی نہ رکھنے پر اپنی بیگم کو کوسنے لگے۔ خان صاحب کی جلی کٹی باتیں چچا کے دل پر گہرا اثر کرتی ہیں، چنانچہ وہ گھر میں بیوی اور بچوں سے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، پالش کی ڈبی کی طرح اپنی عینک کو ڈھونڈنے کے لگتے ہیں۔ بچے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عینک تو آپ کی آنکھ کے سامنے لگی۔ اس پر چچا خجالت کا اظہار کرتے ہیں۔ گھر کے بچے چھٹن، بنوں اور بدو وغیرہ چچا کا مذاق اڑاتے ہیں اور چاچی سے چچا کی عینک بھول جانے کا واقعہ سنانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ چچا بچوں کو چپ کرانے کے لیے مٹھائی دیتے ہیں۔ چچا سب کو مٹھائی پیش کرنے کے بعد اپنے ملازم کو بلاتے ہیں اور اسے 1 آنا دیتے ہیں اور کام انجام دینے پر 54 دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ نکڑ تک جائیں، وہاں خان صاحب خط بنا رہے ہوں گے تو چپکے سے ان کے سائیکل پنکچر کر دیں، کیونکہ انہوں نے مجھے پالش کی شیشی کا تانا دیا۔ اس طرح چچا خان صاحب سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس ڈرامے میں یہ جو چچا کا کردار ہے کہ ڈرامہ تلاش میں چچا کا کردار مرکزی ہے
اور وہ اپنے سخت قسم کے جوابات سے اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن بعد میں خان صاحب کے منہ توڑ جواب سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی اینک کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ بچے ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ چچا کی انانیت اور غصہ ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ تلاش میں امتیاز علی تاج جیسے کہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک کردار کو لیا تھا۔ چچا چھکن، یہ چچا جو ہے عام طور پر ہمارے اطراف ایسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو چڑچڑے ہوتے ہیں، بات بات پر غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو خان صاحب جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کڑک قسم کے ہوتے ہیں۔ تو چچا جو ہے رات کے وقت جب ان کو جگایا جاتا ہے تو تبھی سے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کا نوکر بھی جو ہے جو ادھر کی باتیں ادھر لگاتا ہے، اس سے بھی ان کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ تو صبح اٹھتے ہیں، وہ باورچی خانے میں جا کے چلم جو آگ ہے وہ نہیں ہونے پہ غصہ کرتے ہیں، بیوی چائے بنا کے دیے تو نہیں پیتے ہیں، باتھ روم میں ان کا بچہ تھا اس کو پانی نہانے نہیں دیتے اور ادھورا باہر نکال دیتے، خود پانی نہانے کے بعد کچے جو ہے بدن پر ہی کپڑے پہن لیتے ہیں، باہر جاتے واپس آتے پھر اپنی اینک ڈھونڈتے ہیں۔ بچی جو ہے بولتی ہے کہ اینک تو آپ کی ناک پر رکھی ہوئی، تو چچا جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں اور بولتے، وہ بچی بھاگتی ہے کہ بابا جو ہے چچا اینک رکھتے ہوئے اینک ڈھونڈ رہے تھے۔ تو بچی کو بچانے کے لیے اس کو مارتے ہیں اور روتی ہے، تو باہر جا کے مٹھائی لاتے ہیں اور مٹھائی کھلا کر جو ہے وہ بچوں کو چپ کراتے ہیں، اور آخری میں امامی ان کے نوکر کو کہتے ہیں کہ باہر جو ہے خان صاحب حجام کی دکان میں حجامت بنا رہے ہیں، باہر ان کی سائیکل رکھی ہوئی ہے، تو چپکے سے جا اور ان کی سائیکل پنکچر کر دے، ابھی یہ آنا لے کے جا کر تو کام کر دے گا تو 4 آنے دوں گا بول کے یہ ڈرامہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ڈرامہ اصل میں چچا کی حرکتوں کو پیش کرتا ہے۔ تو اس طرح کی شخصیات ہمارے اطراف بھی ہوتی ہیں، تو بچوں کو چاہیے کہ ڈرامے میں جو مکالمے ہوتے ہیں، ہم اکثر صبح سے شام تک بات کرتے ہیں، اب ان باتوں کے ذریعے کبھی کوئی کہانی، جیسے 2 لوگ بیٹھے آپس میں کوئی واقعہ سنا رہے تو ایک سوال کرتا دوسرا جواب دیتا، ایک سوال کرتا دوسرا جواب دیتا، ایک کہانی بن جاتی۔ تو اس کو لکھنا ہے کرداروں کے نام کے ذریعے سے، اس سے جو ہے ڈرامہ بنتا ہے۔ تو طلباء کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے، کہانی جو ہوتی ہے اس کو ڈرامے کی شکل پہ لکھنے کی کوشش کریں۔ ڈرامے میں مکالمے ہوتے ہیں اور منظر ہوتا ہے اور جذبات کو بھی لکھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے ڈرامہ آگے بڑھتا ہے۔ تو طلباء کو چاہیے کہ جسے انارکلی ڈرامہ ہے، شکنتلا ہے، اور بھی دیگر ڈرامے ہیں، تو اردو کے مشہور ڈرامے پڑھیں، اور انگریزی میں بھی شیکسپیئر کے ڈرامے بہت مشہور ہیں، ان کا مطالعہ کریں، ڈرامے لکھنے کی کوشش کریں۔ آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد پہ ہر اتوار کو ڈرامے آتے تھے، اور آج کل تو جو ہے یوٹیوب پر مختلف قسم کے چھوٹی موٹی کہانیاں اور فلم ہیں، ڈرامے پیش ہو رہے ہیں۔ اردو میں خاص طور سے پاکستان میں بہت اچھے ڈرامے پیش ہوتے ہیں، جس میں زندگی کی باتیں پیش ہوتی ہیں اور کردار ہوتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے، اور ہماری فلموں میں جو کہانیاں ہیں وہ بھی ڈرامے کی ایک شکل ہے۔ تو ڈرامہ جو ہے مختلف انداز سے پیش ہوتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو یہ ڈرامے پسند آیا ہوگا۔ طلباء کوشش کریں گے اپنے اسکول میں اور اپنے کالج میں جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس تقریب میں بھی کوئی ڈرامہ پیش کریں، جس میں جو ہے کوئی اچھا سا مقصد ہو، جیسے جہیز کی لعنت کے خلاف اور پرانی جو فرسودہ باتیں ہیں ان کے خلاف، یا زندگی میں کچھ اچھا سا پیغام دینے کے، جہالت کے نقصانات، تعلیم کے فائدے، اس طرح اگر ہم عنوانات پر ڈرامے پیش کریں گے تو ہم جو ہے اچھا جو ہے ایک مقصد پیش کر سکتے ہیں اردو ڈرامے کا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو آج کا جو ہے
یہ ڈرامہ تلاش پسند آیا ہوگا. شکریہ.